ایک لیڈر ہے جو اس قوم کو یکجا کر سکتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس کو جیل میں رکھ کے آپ جو ہے چیزوں کو بدل دیں گے؟ بالکل نہیں. وہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بس چکا ہے، اور جب تک آپ اس کو رہا نہیں کرتے تو یہاں پر سیاسی استحکام نہیں آئے گا. یہاں پر جو ہے یہی جبر کا نظام اور خوف کا نظام چلے گا. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. ریاست جو ہے وہ جو ہے پہلے قربانی دیتی ہے اور پھر غریب سے قربانی مانگتی ہے. یہاں پر جو حساب کتاب ہے وہ بالکل ہی الٹا ہے. ریاست جو ہے اپنے مراعات بھی اپنے مخصوص اشرافیہ کو، اپنی جو ساری چیزوں کو تحفظ دے رہی ہے، لیکن مکمل بوجھ جو ہے وہ غریب کے کندھوں پر ڈالا جالا ہے. اس غریب کے جو آج بھی جو ہے وہ جو بوجھ اس پہ پڑا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ مطلب اس بجٹ میں کیا چیز آ رہی ہے، اس بجٹ میں کس کو فائدہ مل رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے. اس میں جو ہے ہمیں جو نظر آتا ہے فائدہ تو ایک طبقے کو مل رہا ہے، مراعات یافتہ طبقے کو، جہاں پر جو ہے بڑے بڑے مافیاز جو ہیں، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کا ویٹ کا مافیا ہو، اس کو جو ہے تحفظ دیا جا رہا ہے. واٹر ٹینکر کا مافیا، کراچی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے گلیات کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ وہاں بھی اب واٹر ٹینکر جو ہے نا وہ اس سے لوگوں کو پانی، جہاں پہاڑوں میں پانی ہے وہ پانی جو ہے وہ مری کو جاتا ہے تقریباً 5 لاکھ گیلن فی روز، اور گلیات کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی پانی کو ترستے ہیں، صاف پانی کو. تو یہ حالات ہیں. ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ آج بھی یہاں پر جو ہمارے حکومتی بینچ پر لوگ بیٹھے ہیں وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپس میں بات چیت گپ شپ لگی ہوئی ہے. اور ان کا حال بھی یہی ہے کہ ان کو غریب کا درد جو ہے ان کے سینوں میں ہے ہی نہیں. ورنہ اس قسم کی جو بجٹ جو دی جائے جہاں پر جو ہے ہر طریقے سے غریب کو، یہ دیکھیں ٹیکسیشن نہیں ہے، یہ جو ہے ایک وصولی کا نظام بنایا گیا ہے کہ غریب پر بوجھ ڈال ڈال کے جو ہے اس سے جو ہے پیسہ نکالا جائے. ابھی ہم پیٹرولیم لیوی کا کہیں اس کو، یا ڈیولپمنٹ لیوی بولیں یا سیلز ٹیکس بولیں، فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آج جو ڈیولپمنٹ آپ کی جو یہ پیٹرولیم لیوی ہے، 1700 ارب روپے جو ہے غریب سے لیا جا رہا ہے. عمران خان کا وقت تھا اس لیڈر کا جہاں پر جو ہے پورے سال میں جو ہے وہ 127 ارب روپے جو ہے صرف لیے گئے تھے پورے سال میں. آج جو ہے ہر مہینہ جو ہے وہ 140 ارب روپے جو ہے وہ غریب سے لیا جاتا ہے. وہ اس کسان سے لیا جاتا ہے جو اپنے ٹریکٹر میں ڈیزل ڈالنے کے قابل ہو. وہ اس جو ہے اسٹوڈنٹ سے لیا جاتا ہے جو بس میں سفر کرے. وہ ہر چولہے تک پہنچتا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، یہ حالات ہیں اس قوم کے. تو ہمیں تو قوم کے بارے میں سوچنا ہے. اس قوم کو عمران خان نے ایک ہمت دی تھی، ایک جذبہ دیا تھا، ایک لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ جی ہم نے اس قوم کو دوبارہ اپنے پیروں پہ اٹھانا ہے. آج جو ہے سارا کا سارا جو ہے بجٹ جو ہے وہ قرض پہ چلتا ہے، قرض پہ اور انٹرسٹ پہ. 8000 ارب روپے جو ہے وہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ ہے، اور 1000 ارب صرف جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اس قوم کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں. یہ قوم جو ہے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے جو آپ اس پر بوجھ ڈال رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے جو فگرز آتی ہیں کہ لوگ جو ہیں جو ذہنی اضطراب میں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کو جو ہے ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ تقریباً 70 سے 80% لوگ اس ملک کے جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، انگزائٹی کے شکار ہیں. وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک خوف، ایک جبر، ایک ناانصافی کا نظام جو ہے اس پر مسلط کیا ہے اس قوم پر. تو اس قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اس قوم کو آپ اس طرح نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں کوئی بھی جو ہے ہم قدر کرتے ہیں ہمیں جوانوں کی جو مشکل حالات میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کمبیٹ بجٹ پر آپ اپنے لوگوں کی morale پر آپ جو ہے اس پر بے شک خرچ کریں، ضروری ہے اس ملک کے لیے. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج اسپیکر صاحب ذرا ادھر بھی دھیان دے دیجیے.
ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر بھی دھیان دے دیں. توجہ آپ کی طرف ختم کریں پلیز. صحیح ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محکمے کون سے کم کیے, آپ نے اخراجات کون سی کم کی. آپ کی منسٹریاں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ منسٹریاں ہیں, ان کے جو ہیں وہ جال جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس ہیں, کمیشنز ہیں, ہر قسم کی چیزیں ہیں, دفتر ہیں, آپ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے الگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں. تو اس کو اپنی فضول خرچیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں پہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے بات کی کشمیر کی, ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھ لیا کیا ہوا. آپ کے خیال میں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے اور کشمیر کے لوگوں میں بات ہوئی یہاں پر کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں گواہ ہوں, میرے تایا بریگیڈیئر اسلم خان وہ گلگت بلتستان میں کرنل پاشا کے نام سے 1947-48 کی بات کر رہا ہوں. میرے دوسرے تایا جموں کشمیر میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ کشمیری نہتے کشمیری کھڑے تھے. انہوں نے جو ہے ایک بندے نے, ایک تایا نے میرے جو ہے وہ کشمیر میں کیا, سردار ابراہیم صاحب تھے, انہوں نے گلگت بلتستان پر فتح کی اور کشمیری جو تھے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے تھے, بندوقیں نہیں تھی. میرے والد صاحب نے جہاز جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان اندھیرے میں اڑا کے لے گئے اور وہاں ان کو اکوپمنٹ دی, ان کو جو ہے گرم کپڑے دیے. کارگل کی بات کر رہا ہوں میں, آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے قربانی دی کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا اور ساتھ ان کے کون تھے, ہر قبیلے سے, خیبر پختونخوا کے ہر قبیلے سے ایک لشکر گیا تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے. وہ ان حالات میں لڑے ہیں اور انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو رہا کیا ہے. اب قوم کی آپ بات تو سنیں, آپ قوم کی بات ہی نہیں سننے کو تیار, تو پھر کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ بہتری آئے گی, کس طریقے سے اس قوم کا مورال بڑھے گا. ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی. عمران خان نے پورے دنیا میں اس قوم کی عزت بڑھائی. عمران خان نے پوری اس قوم کو جو ہے یکجا کیا, اس قوم کو حوصلہ دیا. آج جو ہماری قوم جو ہے جو ڈپریشن کی شکار ہے, آپ سوچیں کہ اگر ڈپریشن کے لیے آپ نے جو انگزائٹی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے لیے کیا رکھا تھا, آج چاہیے آپ کو ہر یونیورسٹی میں, کیونکہ نوجوان بچے, ہماری خواتین, ان پر جو پریشر ہے آپ کے کرتوتوں کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی. لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے سائیکولوجیکلی لوگ بہتر ہیں. آپ فگرز دیکھیں اپنی کہ جہاں پر جو ہے 50 سے 80% آپ کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, وہاں پر جو ہے جو دیہی علاقے ہیں وہاں زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ میری اگلی روٹی کہاں سے آئے گی. انسان کو پتہ نہیں کہ میرا جب بجلی کا بل آئے گا تو میں بجلی کا بل ادا کروں گا یا اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کچھ کروں گا. یہ حالات ہیں اس قوم کے. خدارہ ذرا سوچیں کہ آپ اس قوم کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. ایک لیڈر ہے